بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اور خان صاحب کی حکومت ایک اور اہم کام میں اس طرح ناکام ہوئی ہے کہ اب اس پر عمل کرانے کے لیے فوج سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ یعنی حکومت کرونا SOPs پر عمل کرانے کے لیے اب فوج سے مدد مانگ رہی ہے۔ مردم شماری فوج کرے، الیکشن فوج کرائے، سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہو تو بھی فوج سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک سیاسی و مذہبی جماعت کے ساتھ بھی حکومت بیٹھ کر خود معاملات کو حل نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی فوج کو درمیان میں آنا پڑتا ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب ہر کام فوج نہیں کرنا ہے تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں؟ باقی ادارے تو بند کر دینے چاہیے۔ پولیس اگر کرونا SOPs پر عمل نہیں کرا سکتی، انتظامیہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر بھاری تنخواہیں لینے والے انتظامی افسران اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو پھر انہیں بھاری تنخواہیں دینے کا فائدہ کیا؟ ایسے اداروں کو تو بند کر دینا چاہیے اور سارا بجٹ فوج کو دے دینا چاہیے۔ فوج تو SOP پر عمل درآمد کرا ہی لے گی، اس لیے کہ لوگ فوج کا احترام کرتے ہیں۔ فوج کے سیاسی کردار پر ہمیشہ بحث ہوتی ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن فوج کی بحیثیت ادارہ، پروفیشنلزم اور ان کی کیپیبلٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس اور انتظامیہ ہمیشہ سول معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں اور سول معاملات کو ہینڈل کرنے کا سب سے زیادہ تجربہ بھی پولیس اور انتظامیہ کو ہوتا ہے۔ فوج کو عوام کے روبرو کرنے سے ہمیشہ گریز کیا جاتا ہے، کبھی بھی فوج اور عوام کو براہ راست آمنے سامنے نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار بات نہ ہو جائے، کیونکہ فوج کو ہر صورت احکامات پر عمل کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ آرڈر اینڈ اوبے صرف فوج میں چلتا ہے۔ پورے ملک میں کرونا SOPs پر فوج کے ذریعے عمل کرانا میرے نزدیک کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے میں مسلسل ناکام ہوتی جا رہی ہے، نہ گورنر سنبھالی جا رہی ہے، نہ اور معاملات سنبھالے جا رہے ہیں۔ اب خاص صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام نہ تو احتیاط کر رہے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی خوف آ رہا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی احتیاط اس وقت نہیں کر رہا، کوئی SOPs کے اوپر نہیں چل رہا، بہت کم لوگ چل رہے ہیں۔ اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر SOPs کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے۔ کتنی دیر ہم یہ روک سکتے ہیں لاک ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب SOPs کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ SOPs پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لاک ڈاؤن وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ تو سوال یہ کہ کیا عوام میں خوف پیدا کرنے کے لیے ایک معتبر ادارے کو عوام کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ حکومت کرونا کے حوالے سے شدید کنفیوژن کا شکار ہے اور SOPs کے حوالے سے نہ وہ عوام میں صحیح طرح آگاہی پیدا کر رہی ہے، نہ ہی اس پر امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ میرا گمان تو یہ ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ پولیس بھی بہت پروفیشنل ہے۔ اگر پولیس کو مکمل اختیارات دیے جائیں تو وہ 2 دن میں SOPs پر عمل درآمد کرا دے گی، لیکن بدقسمتی سے حکومت کو شاید پولیس پر اعتبار نہیں ہے یا حکومت کو اپنے باقی اداروں پر اعتبار نہیں رہا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں لیکن ان سے کام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ نہ موجودہ حکومت کے پاس ایسے تجربہ کار افراد موجود ہیں جو انتظامیہ کو استعمال کرنے کا گر جانتے ہو، اس لیے ہمیں بار بار فوج کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور ان کی مدد لینا پڑتی ہے۔ فوج کا اپنا ایک میکنزم ہے اور انہیں کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ان حالات میں جبکہ ملک دشمن جیسے کوئٹہ میں حملہ ہوا اور پاکستان کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں، تو فوج کا کام بارڈر کو سنبھالنا اور ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ان کا ایک اپنا نظام ہے، انہیں آرڈر مل جائے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، بحث یا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جبکہ سول اداروں میں اپنی فہم و فراست کا استعمال کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اب پولیس یا انتظامی ادارے
لوگوں کے ساتھ ہمیشہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک کشن رکھا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ اپنے وزراء سے کام لے پا رہے ہیں، نہ ہی بیوروکریسی کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، ان پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ خان صاحب ہر 4-6 مہینے بعد وزراء بدل دیتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، لیکن رزلٹ وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بر آنے۔ اقتدار کے 30 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت نے وزراء اور انتظامی افسران کی مسلسل تبدیلی کر کے پورے نظام کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ اب نہ مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے، نہ آپ سے انتظامی معاملات کنٹرول میں آتے ہیں، نہ ہی اگر کوئی گروپ جتھا یا کوئی جماعت باہر نکلتی ہے تو اس پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے سال جب وبا کی پہلی لہر آئی تھی، کرونا آیا تھا، بلا چوچرا تمام SOPs پر آنکھ بند کر کے عمل کیا، لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے، خود گھروں تک محدود رہے، ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال ہوتا رہا، ہر جگہ پہ ہر دکان کے باہر سینیٹائزر استعمال ہوتا تھا، ماسک لگائے جاتے تھے، کاروباری اوقات کی خلاف ورزی سے لوگوں نے گریز کیا، حکومت نے جو آرڈر کیا اس کے خلاف اس پر لوگوں نے عمل کیا، اس پر کوئی سخت ریئیکشن نہیں دیا۔ لیکن اس بار حالات پہلے سے زیادہ خراب ہے، کرونا کی تیسری لہر نے کیجویلٹی ریٹ بڑھا دیا ہے، مگر اس بار نہ لوگ SOPs پر عمل کرنے کو تیار ہیں، نہ حکومت کی ہدایات سننے کو تیار ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ حکومت کی کریڈیبلٹی کا لاس ہے، یعنی حکومت اپنی ساکھ کھوتی جا رہی ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں خان صاحب کی ساکھ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، لوگ حکومت سے بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں۔ شروع میں 1.5 سال میں لوگوں نے سمجھا کہ حکومت ابھی نئی ہے تو آگے چل کر کچھ نہ کچھ کام کر دے گی، لیکن گزشتہ 1 سال میں جبکہ حکومت اپنا نصف سے زائد عرصہ گزار چکی ہے تو لوگوں میں یہ تاثر بڑھ گیا ہے کہ حکومت غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیتی ہے۔ عوام سے اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں کہ لوگ اب حکومت کا اعتبار نہیں کرتے۔ الیکشن سے پہلے خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہو سکے، اور لوگوں کو اس کے اوپر صبر بھی آ گیا کہ شاید وہ الیکشن جیتنے کے لیے وعدے تھے، لیکن جو وعدے خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد عوام کے ساتھ کیے ان میں سے بھی کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کی بات تو چھوڑ دیں، جو حکومت کے کرنے کے کام تھے، جو کاروبار حکومت چل رہا تھا اس کو بھی خراب کر دیا۔ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا الزام خان صاحب دوسروں کو یعنی پچھلی حکومتوں کو خصوصاً نواز شریف کو دیتے رہے ہیں، مگر جب حکومت نے خود IMF سے قرض کے لیے گیس اور بجلی کے نرخ بڑھا دیے تو مہنگائی آسمان پر چلی گئی، ڈالر مہنگا کرا دیا، شرح سود بلند رکھی، بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہوا، تو عوام اب سمجھتی ہے کہ حکومت وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہی جس کا وہ وعدہ کر کے آئی تھی یا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ اب مہنگائی کم کرنا تو دور کی بات، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چینی، گندم، پٹرول سمیت کئی چیزوں کے بحران یہ انتظامی صلاحیتوں کے فقدان کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور پھر جنہوں نے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے لوٹ لیے، خود خان صاحب نے انکوائری کمیشن بٹھائے جن میں ان کے قریبی لوگوں کے نام آئے، اور پھر خان صاحب کہتے ہیں جی مافیا میری راہ میں رکاوٹ ہے، تو اس مافیا کو ختم تو اس حکومت نے کرنا ہے، لیکن خان صاحب نہ انہیں روک پا رہے ہیں نہ انہیں پکڑ پا رہے ہیں، بس عوام کو اطلاع دیتے جا رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما علی زیدی کی پچھلے دنوں ایک مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی جو یہ بتاتی ہے کہ خود تحریک انصاف کے اندر خان صاحب پر اعتبار کرنے والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین جو خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں اور کرپشن سکینڈل کے مرکزی ملزم ہیں، انہوں نے خان صاحب کو آگے لگا رکھا ہے، وہ 30-40 لوگ لے کے گھومتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کیس ختم کرو نہیں تو میں پتہ نہیں کیا کروں گا۔ تو خان صاحب کے ارد گرد اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مہنگائی کر کے یا کرپشن کر کے یا ذخیرہ اندوزی کر کے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے لوٹے۔ تو خان صاحب کو لانے والے بھی اس صورتحال سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، وہ بھی مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، وہ بھی خان صاحب اور حکومت کے حوالے سے متضاد آراء رکھتے ہیں۔ اب میرا گمان یہ ہے کہ فوج کو SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے بلا کر خان صاحب نے اس بات کا ایک بار پھر اعتراف کیا کہ اگر فوج ان کی مدد نہ کرے تو وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اب فوج ہمہ وقت ہر حکومت کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے، یہ فوج کا ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے، فوج خان صاحب کی اور موجودہ حکومت کی بھی مدد کر دے گی، لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا کہ اگر سارے کام فوج نے کرنے ہیں تو پھر حکومت
اور باقی کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اور حکومت نے اعلان کیا کہ لوگ عید کی خریداری ابھی سے کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آگے لاک ڈاؤن لگ جائے۔ یہ اعلان وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ایک اجلاس کے بعد کیا جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی۔ اجلاس میں کرونا پابندیوں پر مزید سختی کے لیے غور کیا گیا، جبکہ عید پر تعلیمی اداروں میں 10 چھٹیاں دینے کی تجویز دی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں NCOC کے سربراہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں شہروں کے اندر لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو عید تک آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تاہم صرف ٹیک اوے اور گھر پر کھانا پہنچانے کی اجازت ہوگی۔ جم اور ایکسرسائز سینٹر پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ 50% سے زائد کیسز والے اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ دفاتر اب 2 بجے بند کر دیے جائیں گے اور 50% حاضری رہے گی، 50% لوگ گھر سے بیٹھ کر کام کریں گے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جن علاقوں میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 5% سے یا 50% سے زیادہ ہے وہاں اسکول عید تک بند کر دیے جائیں گے، جن میں میٹرک اور انٹر کلاسز بھی شامل ہے۔ بازار شام 6 بجے تک کھلیں گے، اس کے بعد صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی۔ افطاری کے بعد بازار نہیں کھلیں گے۔ خواتین عید کی شاپنگ دن میں کریں اور ابھی سے شروع کر لیں، آخری دنوں کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے آگے لاک ڈاؤن لگا دیا جائے۔ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ آکسیجن کے استعمال کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 90% تک ہو گئی ہے اور 80% اس میں سے کورونا کے مریضوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اب اس کی سپلائی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک طرف وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر نے عوام سے کہا ہے کہ وہ احتیاط کرے، ہو سکتا ہے کہ آگے لاک ڈاؤن لگ جائے، جبکہ خان صاحب یا وزیر اعظم پاکستان لاک ڈاؤن لگانے کے سخت مخالف ہیں اور بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاک فوج کو پولیس اور رینجر کی مدد کرنے کی بھی درخواست کی ہے، لیکن ان کے وزیر ہی یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ تو اس اطلاع کے بعد کہ کچھ شہروں میں لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، یقینی طور پر عوام میں ایک بے چینی اور اضطراب کی لہر ضرور آئے گی کہ وہ عید سے پہلے اپنی شاپنگ جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی۔ اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں 6 بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو ایسنشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار الاؤ ہوگا۔ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں۔ شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں۔ آخری 3 دن اور 5 دن کا نہ انتظار کریں، یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ جمز جو ہیں، انڈور جمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آفس ٹائمنگز جو ہیں ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف کو آمدن سے زائد 700 اور منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت منظور ہونے کے بعد آج کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے ریفری بینچ نے شہباز شریف کو ضمانت بعد از گرفتاری کی منظوری دی تھی۔ جیل حکام کے سامنے آج صبح ان کی رہائی کے احکامات پیش کیے گئے، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے۔ کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹنڈنٹ اسد ورائش نے شہباز شریف کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کی وجہ سے شہباز شریف کی رہائی پر جشن نہیں منائیں گے اور کوئی ریلی نہیں نکالیں گے۔ تو شہباز شریف کی رہائی کے لیے کارکنوں کو یعنی وہاں پہنچنے سے روک دیا گیا تھا۔ 14 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت منظور کی تھی، لیکن جسٹس اسجد جاوید کے اختلافی نوٹ کی وجہ سے یہ ضمانت جو ہے اس پہ اختلاف پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک ریفری بینچ بنایا گیا جس نے
شہباز شریف کی ضمانت منظور کی، تو شہباز شریف کی 50 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت ہوئی ہے، اور یہ مچلکے سیف الملوک کھوکھر اور محمد نواز نے جمع کرائے ہیں۔ اس سے قبل ضمانتی مچلکے نامکمل ہونے کے باعث شہباز شریف کی رہائی میں تاریخ ہوئی، کیونکہ ضمانتی مچلکوں پر درج گواہ عدالت نہ پہنچ سکا۔ وکیل کے کلرک نے گواہ کا نام تبدیل کرنے کے لیے وقت مانگا، اور مچلکے کے گواہ شفیع احمد مرزا کے نہ پہنچنے پر دوسرے گواہ کے نام کے مچلکے بھرے گئے، جس کے بعد شہباز شریف کی رہائی عمل میں لائی گئی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں عارف حمید بھٹی اور دیگر جرنلسٹ۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں شہباز شریف کی رہائی کے حوالے سے۔ واچ دس۔ نام زندگی گزارو۔ اچھا کاشف بھائی، یہ بیل ہو جانی تھی۔ اس بیل جب پہلے محترم ڈونگر صاحب نے کہا تو اندر جا کے 2 جج صاحبان کے بارے میں خاصی تلخی ہوئی، جس کا انہوں نے چیف جسٹس کو آگاہ کر دیا، اور جب یہ بینچ بنا تو توقع کی جا رہی تھی آئین اور قانون کے مطابق یہ بیل ہو جانی تھی، کیونکہ یہ بیل پچھلے 3 مہینے سے پینڈنگ تھی، کیونکہ شہباز شریف کو تو بیل کی اطلاع مل چکی تھی۔ پھر انہوں نے کہا پہلے مجھے نہیں، حمزہ کو بیل لے دے، پھر حمزہ کو بیل ہو گئی۔ تو عدالت آزاد ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اربوں خربوں روپے کا کیس ہو، منی ٹریل پہ غالباً ارشد شریف صاحب فلودے والے کے مرنے والے کے اربوں روپے کسی اکاؤنٹ میں بھجوا چکے ہیں، لیکن انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ نقصان ہرگز عمران خان کو نہیں ہوگا، مریم کو۔ اب مریم نواز کو فائدہ ہے، ایک بات بتائیں، مریم نواز کو فائدہ ہے یا نقصان ہے بھٹی صاحب؟ نقصان نقصان نقصان، سوگ، افسوس، رنج، غم، غصہ، یہ ساری چیزیں مریم کے اندر ہیں اس وقت۔ اگر اس کو اندر دیکھنے کا کوئی ایسا آلہ ہو تو وہ شاید آپ کو نظر آ جائے۔ دیکھیں سر، انہوں نے ٹویٹ تو بڑی چنگی کی ہے، صاحب مریم نواز نے کہا 10 سال کہیں بھی ناانصافی کا سن کر پہنچ جانے والے کو آخر انصاف مل گیا، جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا مدینے کی ریاست بنا دی، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، نواز شریف نے 91 میں کہا تھا 1 سال میں مجھے حکومت مل جائے تو کوئی ملک میں بھوکا نہیں رہے گا، سارے قرضے اتار دوں گا۔ پھر سب کی باتیں مان جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیں اگر ان کی ٹویٹ پہ جانا ہے۔ تو مریم نواز نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے، ہمیں یقین ہے کہ شہباز شریف پہلی پریس کانفرنس یہ کریں گے۔ وہ ڈی جی آئی کا ریزائن مانگ رہی تھی، ڈی جی آرمی چیف کا مانگ رہی تھی، پھر وہ بھی کہیں گے کہ مجھے خلائی مخلوق نے ہروایا ہے مریم صاحب۔ اگر شہباز صاحب نے یہ ساری باتیں کہہ دی تو بالکل ان کا بیانیہ بلند ہے، ورنہ پرسوں انہوں نے اپنے والد کو کہا ہے میں نے سنا کہ چاچا جی دی بیل دی ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو پاپا میرا کیا ہوگا؟ تو 7 سمندر پار گئے، گھڑیوں کے بازار گئے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب بیٹی کو کیا تحفہ بھیجتے ہیں۔ یہ میں پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، پرسوں کی۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی پہلے سے طے ہو چکی تھی، میرا سوال یہ کہ کیا وہ توہین عدالت نہیں کر رہے؟ کیا عدالت کے فیصلوں کا انہیں وقت سے پہلے علم ہو چکا تھا؟ اور کیا یہ عدالت اس بات کا پہلے سے فیصلہ کر چکی تھی کہ شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کرنا ہے؟ تو یہ عدالت کی ساکھ پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور شہباز شریف کیا اتنے پاورفل انسان ہیں کہ پہلے انہوں نے خود ہی رہا ہونے سے انکار کر دیا اور حمزہ شہباز کو رہا کروا دیا، اور پھر جب اپنا جی چاہا اور اپنی مرضی سے وہ رہا ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف بہت پاورفل آدمی ہے۔ تو سوال یہ کہ اتنے پاورفل آدمی نیب کے مقدمات میں جوتیاں کیوں ٹٹکاتے پھر رہے ہیں؟ پچھلے 7-8 ماہ سے وہ نیب کی تحویل میں ہے، اور حکومت اتنی بے بس ہے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ شہباز شریف جیل میں آ جا رہے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے میڈیا کا یہ حصہ اسی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ہر کام کو شک کے دائرے لگا کر اسے مشکوک بنا کر نہ صرف اپنے لیے ذہنی اور دلی تسکین حاصل کرتا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی خوش کرتا ہے جن کی وہ مدح سرائی کرتے رہتے ہیں۔ تو شہباز شریف کی رہائی عدالتی پروسیس کے تحت ہوئی ہے،
لیکن اس کو ایک ڈیل کا تاثر دینا، اس سے لگتا یوں ہے کہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں اینکر پرسن شہزاد اقبال، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ دس۔ آتا کہ دیکھیں، ایک تو پی ڈی ایم میں درار پڑ چکی ہے، تو پی ڈی ایم اب اتنی اسٹرانگ ہے نہیں، پیپلز پارٹی، اے این پی آلموسٹ اب پی ڈی ایم سے باہر آ چکے ہیں، اے این پی نے تو خیر اعلان بھی کر دیا اس بات کا، تو افیکٹو پی ڈی ایم تو رہے گی نہیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ جو پالیٹکس نون لیگ میں چل رہی ہے وہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس دوران جب شہباز شریف ابھی کسٹڈی میں تھے تو مریم نے بڑی اسپیس گین کی ہے پارٹی میں، ایسا لگتا تھا کہ شاید اتنی آسانی سے تسلیم نہ کریں، وہ بھی اب یہ مان چکے ہیں کہ وہ بڑے جلسے کر سکتی ہیں، کراؤڈ پولر ہیں اور الیکشن میں ان کی بڑی ضرورت ہوگی۔ تو ایک ون وے ٹریفک چل رہا تھا نون لیگ میں، ٹھیک ہے ڈسینٹ ہوتا ہے، اپنی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف کا ظاہر سی بات ہے قد بہت بڑا ہے پارٹی میں، نواز شریف کے بھائی ہیں، پارٹی کے صدر ہیں، وزیر اعلیٰ رہے کئی مرتبہ پنجاب کے، اور ان کی جو پوزیشن ہے پارٹی میں، وہ جس قسم کی سیاست کرتے ہیں وہ بڑی مختلف ہے مریم نواز سے یا نواز شریف سے۔ تو میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو پی ڈی ایم میں نون لیگ کا کردار کیا ہوگا، کیا واپس مفاہمانہ طریقے سے پی ایم ایل این کو آگے بڑھایا جائے گا، یا اسی طریقے سے جس طریقے سے مریم نواز دیکھ کے چل رہی تھی پی ایم ایل این کو، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب شہباز شریف جب باہر آئیں گے تو وہ یہ بات دوبارہ کریں گے کہ دیکھیں پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ شہباز شریف طریقہ 1.5-2 سال آزما کے دیکھ لیا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ شہباز شریف اب یہ کہیں گے کہ جب میں کسٹڈی میں تھا آپ نے ایک ایگریسو پوسچرنگ کر کے بھی دیکھ لیا، اس سے بھی کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا، پی ڈی ایم بھی تتر بتر ہو گئی، تو اب کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ پی ایم ایل این کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور شہباز شریف میرے خیال سے بدلنے والے تو ہے نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف کی جو پالیسی ہوگی وہ شہباز شریف کی ہوگی، لیکن جب وہ پارٹی میٹنگز میں ہوں گے تو اپنی جو ریکنسیلیٹری پوزیشن ہے میرے خیال سے اس کو بار بار وہ کوشش کریں گے کہ پش کریں اور اس کو پریویل کروانے کی کوشش کریں پارٹی میں۔ تو میرے خیال سے انٹرسٹنگ ٹائمز ہوں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ شہباز شریف اکیلے پارٹی کو کیا آگے لے کے جا سکتے ہیں 2023 میں، کیونکہ دیکھیں میٹر کام ایک حد تک کرتا ہے، ڈیلیوری ایک حد تک کرتی ہے، لیکن جو کراؤڈ پولر ہے، جو ووٹ ہے وہ نواز شریف کا ہے اور آن گراؤنڈ مریم نواز ہے، تو ایک کمبینیشن ہی ہوگا اگر نون لیگ کو کامیابی حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے، شہباز شریف پچھلے 2.5 سال مفاہمتی سیاست سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جو مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا کر پچھلے 4-5 ماہ میں حاصل کر لیا ہے۔ اپوزیشن جب الگ الگ سیاست کر رہی تھی تو حکومت سے مار کر رہی تھی، لیکن پی ڈی ایم بننے کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ حکومت کو گھر جانے کی تاریخیں دی جا رہی تھی۔ اب پی ڈی ایم نے اپوزیشن کی جماعتوں کو حکومت کے انتقامی شکنجے سے نکالا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے خود کو سیاسی معاملات سے نہ صرف الگ کر لیا بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دیا، اور یہ عملی ثبوت ہمیں بائی الیکشن میں نظر آیا جب حکومت مسلسل 9 میں سے 8 الیکشن ہار گئی، تو حکمران جماعت مسلسل کئی انتخابات جو ہے پچھلے یعنی 8-10 جو بائی الیکشن ہوئے ہیں ان میں ہارتی رہی ہے۔ تو نواز شریف کا بیانیہ اور مریم نواز کے جارحانہ انداز نے مسلم لیگ نون کو، میرا گمان یہ کہ آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب ان کی بات کہیں نہ کہیں سنی ضرور جا رہی ہے۔ اب مانی جا رہی ہے یا نہیں مانی جا رہی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بات کہیں نہ کہیں سنی ضرور جا رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مریم کی شکل میں مسلم لیگ نون کو ایک اور بڑا لیڈر مل چکا ہے، تو شہباز شریف کی رہائی سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر میرا گمان یہ ہے کہ شہباز شریف کی صورت میں انہیں ایک اچھا نیگوشیٹر مل جائے گا، کیونکہ نیگوشیٹ کرنا بھی بڑی ضروری ہے، صرف جلسوں جلوسوں سے بات نہیں ہوتی، ٹیبل میں بیٹھ کے بھی چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ تو شہباز شریف اس میں اچھے ہاتھ سے ایکسپرٹ ہے، اور دوسرا وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بہتر رول بھی اپنا ادا کر سکیں گے۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور بات کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی، جس میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت سے یہ کہا کہ مجھے بار بار رگڑا لگایا جا رہا ہے اور حکومت نے اسے اپنا حق سمجھ کر لیا ہے کہ وہ ہماری زندگی تباہ کر دے۔ جسٹس عمرتا بدیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ نظرثانی کیس کی سماعت کی، تو وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل دیے
اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، عدالت نے سوچ سمجھ کر حقائق اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ سرینا عیسیٰ کو FBI بھجوانے سے پہلے سماعت کا موقع دیا گیا۔ FBI کو کیس قانون کے مطابق جائزے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے خود معاملہ FBI بھیجنے کی بات کی تھی۔ جسٹس قاضی فیصل اس موقع پر کہا، یہ غلط بات کر رہے ہیں، میرے وکیل نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ FBI کو کیس عدالت نے حکومتی درخواست پر نہیں بھجوایا تھا۔ جن کا کیس FBI گیا ان کا حق ہے کہ وہ چیلنج کرتے۔ عامر رحمان نے کہا کہ پاناما کیس میں بھی عدالت نے مخصوص مدت میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سرینا عیسیٰ کا کیس FBI بھجوانے کی وجہ تنازع کا حل تھا۔ دلائل کے دوران جسٹس قاضی فیصل نے دوسری بار مداخلت کی تو ڈپٹی اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ درخواست گزار بڑا آدمی ہے، اس لیے مداخلت کی جا رہی ہے، بار بار مداخلت سے میرے لیے دلائل دینا مشکل ہو رہا ہے۔ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو رگڑا لگایا جا رہا ہے، فیصلہ حقائق کے مطابق نہیں، اس لیے نظر ثانی چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 سال کیس سنتے رہیں، ہماری زندگیاں تو 2 سال میں تباہ ہو چکی ہیں، حکومت نے حق سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کو تباہ کر دے۔ جیسے منظور ملک نے کہا، تحمل سے اچھے موڈ میں بیٹھے، ہم آپ کی ٹینشن کو سمجھتے ہیں۔ جیسے قاضی فیصل کا موقف تھا کہ جائیدادیں ان کی اہلیہ کی ہیں۔ جسٹس قاضی عیسیٰ نے لکھ کر دیا تھا کہ ذرائع آمدن کا ان کی فیملی سے پوچھیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میری اہلیہ عدالت کے کہنے پر بیان دینے آئی تھی، ان کے بیان کا متن ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، مجھے کیا معلوم کہ یہ جیب سے کاغذ نکال کر پڑھ رہے ہیں۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے پھر کہا، سرینا عیسیٰ کا بیان عدالت نے ریکارڈ کا حصہ بنایا تھا۔ اس موقع پر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میرے بیان کا حوالہ عدالت میں دینا ہے تو ویڈیو عدالت میں چلوائیں، جس پر جسٹس مقبول باقر نے ان سے کہا کہ محترمہ آپ مہربانی کر کے تشریف رکھیں۔ دلائل جاری تھے کہ کیس کی سماعت اگلی تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ توشہانہ ریفرنس میں عدالت نے نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے چیئرمین SCCP کو نواز شریف کے شیئر فروخت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیا کہ جس جائیداد پر اعتراض نہیں آیا وہ نیلام کی جا سکے گی۔ DC لاہور اور DC شیخ پورہ نواز شریف کی اراضی فروخت کر کے 60 دن کے اندر عدالت کو رپورٹ کرے، جائیدادیں نیلام کر کے رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ نواز شریف کی گاڑیاں بھی 30 روز کے اندر نیلام کر دی جائیں، پولیس کی مدد سے گاڑیاں قبضے میں لے کر بیچ دی جائیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقوم سرکاری خزانے میں منتقل کی جائیں۔ نواز شریف کو احتساب عدالت نے توشہانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دے رکھا ہے اور کیس میں ان کی مسلسل غیر حاضری کو بنیاد بنا کر نیب نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کے زیر کفالت افراد کے نام ملک میں موجود تمام جائیدادیں نیلام کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ نیب کی تیار کردہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نیب نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں شیئر ہے، جن میں محمد بخش ٹیکسٹائل مل، حدیبیہ پیپر مل، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی اور اتفاق ٹیکسٹائل مل ہیں۔ نواز شریف کے مختلف نجی بینک میں 3 غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ ہیں، ان میں 6,12,000 روپے موجود ہیں، جبکہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس میں 556 یورو، 698 یورو، 498 برطانوی پاؤنڈ ہے۔ رپورٹ میں LDA لاہور اور شیخ پورہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مری کے اسسٹنٹ کمشنر گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے نام لاہور، شیخ پورہ، مری اور ایبٹ آباد میں جائیدادوں کے حوالے سے رپورٹ دی تھی، جبکہ شریف فیملی کے ذرائع کہتے ہیں کہ نواز شریف کے نام کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کے زیر کفالت افراد بھی جو ہیں ان کے نام پر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔